دنیا کے شور میں جب سب کچھ گم ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار ایک آواز، ایک سادہ سا جملہ پوری زمین کی خاموشی کو چیر دیتا ہے۔ غزہ کی اس دھول بھری سرزمین سے ایسا ہی ایک جملہ ابھرا، ایک اسرائیلی قیدی الیگزینڈر تربانوف کے لبوں سے، جو حماس کی قید سے آزاد ہوا مگر دل میں قید ہو کر واپس گیا۔ اس نے جو کہا وہ صرف شکریہ نہیں تھا، وہ اعتراف تھا، ایک ایسی حقیقت کا جو کسی رپورٹ، کسی بیانیے یا کسی میڈیا مہم سے نہیں چھپ سکتی۔ اس نے کہا کہ تم قیدی ہو کر بھی آزاد تھے اور میں آزاد ہو کر بھی قیدی تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن کی زبان نے خود اعلان کیا کہ ایمان اور انسانیت کی جنگ میں اصل فتح تلوار کی نہیں، کردار کی ہوتی ہے۔ اس نے ان کو قیدی کیوں کہا جن کی قید میں وہ خود تھا، اور خود کو آزاد کیوں کہا جب وہ خود قید میں تھا؟ یہ ایک شخص کے تجربے کا بیان نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک آئینہ ہے کہ ظلم کے بیچ بھی اگر اخلاق زندہ ہے تو انسانیت کبھی شکست نہیں کھاتی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں جنگ کا بیانیہ بدل جاتا ہے اور دشمن کی آنکھوں سے نکلا ایک آنسو تاریخ کی کتابوں میں ایمان کا سب سے روشن حوالہ بنتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، وہ منظر جو آج ہمیں چونکا کے رکھ دیتا ہے۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کی بات کروں گا جن کی نشاندہی کرنے پہ $5 ملین کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اسرائیلی قیدی جو اس وقت حماس کی قید میں ہیں، کوئی اس کی کھوج دے گا تو اس کو $5 ملین فراہم کیے جائیں گے۔ انسان کی معاشی تصور کی حدوں کو یہ پار کرتا ہے یہ فگر۔ ایک اشارے کے عوض چند لمحوں میں نسلوں کی آسودگی کا وعدہ پورا کرنا، مگر وہی پیشکش جب میدان عمل میں اتاری گئی تو اس نے ایک ایسی طاقت کا چہرہ بے نقاب کیا جسے رقم، لالچ اور دنیوی مراعات ماننے میں آر تھی۔ یعنی آپ کے سامنے بھوک کا منظر ہو، خالی جیب ہو، بچوں کی آنکھوں میں وہ بےتابی ہو جہاں 1 کلو آٹے کا ریٹ انسانی زندگی کا بنیادی پیمانہ بنتا ہے۔ اسی خلا میں اگر $5 ملین کا آپ کو لاٹری کا منظرنامہ دکھایا جائے تو دماغ کیا کہتا ہے؟ فوراً فیصلہ کر۔ مگر اس کہانی کا موڑ وہی ہے جو ایمان کی قیمت بتاتا ہے۔ ایک ملک میں جہاں جنگ نے ہر روز کو امتحان بنایا، جہاں اطلاع دینے والے کو تحفظ کا وعدہ کر کے ہیلی کاپٹروں سے پمفلٹ برسائے گئے، جہاں ہر تیسرا چوتھا دن ایک نئی پیشکش کی صورت میں عوام کے ذہنوں پہ نمودار ہوتا رہا، وہاں سینکڑوں ایسے لوگ تھے جن کے دل کے اندر وہ راز تھا جو ہر روز قیدیوں کو خوراک، علاج اور پناہ پہنچاتے تھے، مگر ایک بھی خبر دینے والا نہیں ملا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، نہ ہی صرف قومی جذبے کا رقص ہے، یہ ایمان کی ایک قسم ہے جو بیرونی مراعات کے سامنے ساکت رہتی ہے، جو پیسوں کے روشن خوابوں کو اپنے اندر جھلک دیتی ہے۔ موساد کے سربراہ نے جب یہ کہا کہ اگر یہ پیشکش کسی اور کے سامنے آتی تو لوگ اپنے سب سے قریبی رشتہ دار تک بیچ دیتے، تو اس بیان نے حقیقت میں ایک سوال کھڑا کیا کہ اس دور کے سماجی اور اخلاقی ڈھانچے کس قدر مضبوط ہیں اور غزہ کے لوگوں میں کس قدر مضبوط ہے۔ اس مثال نے ثابت کیا ہے کہ ایمان کسی قیمت کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی وہ درہم و دینار کی پیمائش میں آتا ہے۔ ایمان وہ لہر ہے جو قیدیوں کے آس پاس موجود ہر انسان کے دل کو مضبوط رکھتا ہے، اسے خطرے اور موت کے سامنے بھی چھپائی رکھتا ہے، اور اسی چھپانے سے دشمن کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ غور کریں تو یہ مال و دولت کا مسئلہ نہیں، یہ وہ داخلی استطاعت ہے جسے ہم عام طور پہ ہر گھر، ہر سکول اور ہر محفل میں پروان چڑھانے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ قوت نفس، وہ عدم خود غرضی، وہ اجتماعی فرض جو ایک آدمی کے سراغ لگانے کے لالچ کو بے معنی بنا دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس مناظر عمل کو اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کہے کہ $5 ملین تمہیں ملیں گے، تم اس کا پتہ دے دو جو ان کی تحویل میں، آپ کا بھی کچھ نہیں لگتا، وہ آپ اسے جانتے تک بھی نہیں، وہ رہے نہ رہے آپ کو اس سے کوئی سروکار بھی نہیں، پھر بھی آپ پتہ نہ دیں، چاہے انعام $5 ملین ہوں یا 5 ارب۔ وہ سکے اسی وقت بے معنی ثابت ہو جاتے ہیں جب انسان کے اندر اخلاقی معیار بلند ہو، جب فرد اپنے رشتوں، اپنے اصولوں اور اپنے ضمیر کو ایک لمحے میں پیسے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کروائے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک سادہ مگر سخت نصیحت بھی دیتا ہے کہ امن اور انسانی وقار کی حفاظت صرف ریاستی مشینری یا عسکری طاقت کا معاملہ نہیں ہوتی، یہ وہ وطن دل کی تعمیر ہے جس کا مینار ہر خاندان، ہر مدرسہ اور ہر ادارے میں کھڑے ہونے چاہیے۔ جہاں سچ بولنے، ہمدردی کرنے اور قربانی دینے کی روایت مضبوط ہو، وہاں دشمن کی لالچ، بیرونی دباؤ اور خود غرضی اپنی بے حسی کا کروٹ کھو دیتی۔ آخر یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان ہے، وہ ایمان جو درہم و دینار سے نہیں بلکہ اپنی اصول اور اپنی انسانیت کے ساتھ نبھائی جانے والی
چھوٹی چھوٹی اقدار سے جنم لیتا ہے، اور جب یہ ایمان زندہ ہو تو دشمن کی تمام پالیسیز، پیسے کے تمام لالچ، حتیٰ کہ جنگ کے سبھی حربے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا نے ایک ایسی آواز سنی جو بند قید خانوں سے نہیں بلکہ انسانیت کے گہرے سمندر سے ابھری۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ وہی لوگ جن کی نشاندہی کرنے کے لیے $5 ملین کا انعام رکھا گیا، وہی لوگ جنہیں حماس کی قید سے چھڑانے کے لیے کہا گیا کہ بتایا جائے کہ یہ لوگ کہاں پہ ہوں گے، ہم آپ کو پیسے فراہم کر دیں گے، ان لوگوں کا نہیں بتایا گیا۔ تو اس کا مطلب کہ وہ قید میں ہوتے تو اذیت میں ہوتے۔ انہی میں سے ایک قیدی ہے الیگزینڈر، جس کی زبان سے جملے نکلے جب اسے آزاد کر کے اسرائیل بھجوایا گیا، جس نے غزہ کی دھول بھری گلیوں میں انسانی عظمت کی وہ روشنی پھیلائی ہے جسے جنگ کی تباہی بھی بجھا نہیں سکی۔ ایک ایسا قیدی جو دشمن سمجھا جاتا تھا، جب 498 دن بعد کے بعد وہ رہا ہوا تو اس کے الفاظ نے وہ سب بدل دیا جو برسوں کی پروپیگنڈا مشینری نے بنانے کی کوشش کی تھی۔ توربانوف نے کہا کہ تم قیدی ہو کر بھی آزاد تھے اور میں آزاد ہو کر بھی قیدی تھا۔ یہ کس کو کہا؟ حماس کو اور غزہ کے باشندوں کو۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ پوری تاریخ پہ لکھا ہوا تبصرہ تھا، کیونکہ اس قیدی نے ان فلسطینیوں کے درمیان رہ کر وہ سچ دیکھا جو دنیا کے میڈیا اداروں نے چھپا رکھا تھا۔ وہ دیکھتا رہا کہ بموں اور گولیوں کے سائے میں بھی یہ لوگ اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے اسے کھانا بھی دیا، علاج بھی دیا، عزت بھی دی، اور یہی وہ مقام تھا جہاں ایک دشمن اپنے دشمن کے کردار کا قائل ہوا۔ سوچئے وہ قیدی جس کی حکومت نے غزہ کے اوپر بم برسائے، عورتوں اور بچوں کو خاک میں ملایا، اسی کے فوجی جب فلسطینیوں کے قبضے میں آئے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ خود وہ حیران رہے۔ توربانوف نے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان رہ کر مردانگی، قربانی اور انسانیت کا مفہوم جانا ہے۔ یہ بیان صرف جذباتی رد عمل نہیں تھا، یہ اخلاقی فتح کا اعلان تھا۔ یہی وہ فرق ہے جو قابض اور مزاحمت کار میں ہوتا ہے۔ قابض بندوق سے قانون بناتا ہے اور مزاحمت کار اصولوں سے دنیا کو قانون سکھاتا ہے۔ اسرائیلی قیدی کا یہ اعتراف صرف ایک بیان نہیں، ایک عالمی گواہی تھی کہ ایمان جب اپنی حقیقی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ دشمن کے دل میں بھی جگہ بنا لیتا ہے۔ توربانوف کے جملے تھے کہ تم قیدی ہو کر بھی آزاد تھے، دراصل یہ اس ایمان کا اعتراف ہے جو انسان کو خوف سے آزاد کرتا ہے، وہ ایمان جو دشمن کے چہرے میں بھی انسان دیکھتا ہے، جو جنگ میں بھی اخلاق کو فنا نہیں ہونے دیتا، اور یہی وہ طاقت ہے جو فلسطینیوں کے جسموں کو تو قید کر سکتی ہے مگر ان کے نظریے کو نہیں۔ غزہ کی سرزمین پہ اس قیدی نے جو کچھ دیکھا وہ مغرب کے تمام انسانی حقوق کے بیانیوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے ایک اور بات کہی، اس نے یہ کہا کہ تمہیں تمہارے ہی علاقے میں قیدی بنا دیا گیا۔ تم قیدی، جو تم قیدی ہو، تم اپنے ہی علاقے میں آزاد ہو کر قیدی بنے، اور میں تمہاری ہی قید میں ہو کے تم سے آزاد رہا۔ اب مغرب کو جو وہ یہ کہتا ہے تو وہ یہ بھی کہتا ہے، پوچھتا ہے حماس والوں سے کہ تمہارا دین تمہیں کہتا ہے کہ اس طرح کا سلوک کرو قیدیوں کے ساتھ۔ یہ وہ سوال نہیں ہے، ایک تسلیم ہے کہ اسلام کا وہ چہرہ جسے دنیا دہشت گردی کے پردے میں دیکھتی رہی، دراصل عدل اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا کے سامنے یہ حقیقت ننگی کھڑی ہو گئی کہ جنہیں دہشت گرد کہا گیا وہی انسانیت کے اصل محافظ نکلے، وہ جو ظلم سہ کر بھی عدل نہ چھوڑیں، وہ جو بھوک میں بھی دشمن کو نوالا دے دیں، وہی اصل فاتح ہیں۔ الیگزینڈر توربانوف کی ایک گواہی تاریخ کے صفحات پر ایمان کی سب سے روشن مہر بن چکی ہے۔ یہ اس نسل کے لیے سبق ہے جو میڈیا کے شور میں اصل چہرے پہچاننے سے قاصر ہو گئی ہے۔ یہ اعتراف بتاتا ہے کہ غزہ کے ملبے تلے صرف مٹی نہیں، وہاں کردار کی وہ خوشبو ہے جو صدیوں تک باقی رہے گی، کیونکہ ایمان کا وزن کبھی کم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دشمن کے اعتراف میں بھی جھلکتا ہے، وہ قید سے رہائی تک بھی اثر چھوڑتا ہے، اور توربانوف کی زبان سے نکلا یہ اقرار دراصل غزہ کے ہر بچے، ہر شہید اور ہر اس ماں کے صبر کی فتح ہے جو جانتی ہے کہ بندوق سے جیتی ہوئی جنگ عارضی ہوتی ہے مگر کردار سے جیتی ہوئی جنگ ابدی ہوتی ہے۔ الیگزینڈر توربانوف کے اعتراف کا جو منظر ہمارے سامنے آیا، یہ ایک ذاتی بیان نہیں ہے بلکہ کئی جہتی سیاسی، اخلاقی اور سماجی حقائق کا مجتمع ہے۔ اس ایک کلمے نے نہ صرف غزہ کے اندرونی اخلاقی فضا کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر روایتیں اور روایات بدل دینے کا امکان بھی پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا اثر داخلی ہے، قیدی کا اعتراف، مزاحمتی رویے کی وہ قبولیت ہے جو طویل عرصے تک مقامی سماج میں گھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب دشمن خود اس بات کا گواہ بن جائے کہ مزاحمت کاروں نے انسانی رویے میں عدل اور رحمت دکھائی ہے تو اس کا مطلب صرف زبانی کلموں سے آگے نکل کے معاشرتی صداقت کا ظہور ہے۔ یہ صداقت خود اس تاریخی روایت کی تازہ تصویر ہے جس میں مظلوم نے عدل کی مثال دی
اور ظالم کی برتری صرف قوت بندوق کے اوپر برقرار رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مقامی اور علاقائی حمایت میں اعتماد کی ایک نئی لہر اٹھے گی جو محض سیاسی بیانیے سے مشروط نہیں رہے گی بلکہ تجرباتی، محسوس شدہ اور انسانی مثالوں کے اوپر مبنی ہوگی۔ دوسرا پہلو پروپیگنڈا اور میڈیا کا۔ آج کی دنیا میں بیانیے کی جنگ ہتھیاروں کی جنگ کے برابر اہمیت رکھتی ہے۔ توربانوف جیسے اعترافات مغربی میڈیا کے روایتی زاویوں کو چیلنج کرتے ہیں اور ایک عام دیکھنے والوں کو مختلف زاویہ دکھاتے ہیں، اور یہ بیانیہ اس لیے خطرناک ہے کہ وہ تصویر کو قطعی طور پہ پلٹ سکتا ہے جسے طویل عرصے سے مسلط کیا گیا تھا۔ جب ایک ایسا فرد جو ریاستی بیانیے کے تحت بڑا ہوا ہو اپنے تجربے کے ذریعے بنیادی انسانی رویوں کی تعریف کرے تو وہ بیانیہ کمزور پڑ جاتا ہے جو ریاست اسرائیل نے بنایا تھا۔ بین الاقوامی منظرنامے میں یہ ایک نرم طاقت بن جائے گی جہاں اخلاقی دلیل، فوجی کارروائیوں کی توجیہ پہ فوقیت پائے گی اور عوامی رائے میں تبدیلی آئے گی۔ اسی بنا پہ یہ اعتراف صرف جذباتی نہیں رہا بلکہ سفارتی اور سیاسی استعمال کے قابل بھی ہوا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اسرائیل کی قید سے آزاد ہو کے غزہ کے اندر آئے، ان کے وہاں پہ تاثرات کیا تھے یا ان کے بیانات کیا تھے۔ تیسرا اور شاید سب سے نازک رخ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کا ہے۔ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک بین الاقوامی انسانی قوانین کا بنیادی تقاضا ہے، مگر جب خود قیدی اس سلوک کو اپنی زبان میں بیان کرے تو وہ عالمی عدالتی اور اخلاقی فارمز کے لیے طاقتور ثبوت بنتا ہے۔ اور یہ اعتراف اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ انسانی حقوق کی پاسداری صرف بے نام ہتھیاروں کے خلاف مانیٹرنگ نہیں ہوتی بلکہ روزمرہ میں انسانوں کے ساتھ رواں رکھنے کے عملی انداز کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مستقبل میں بین الاقوامی تحقیقاتی ٹیمیں جو خاموشی اختیار کی ہوئی ہیں کم از کم اسے ایک حوالے کے طور پہ تو بتائیں گی۔ تو دیکھیے کہ دو طرح کے معاشروں کا رد عمل کیا۔ ایک وہ لوگ جو غزہ سے اٹھائے گئے اور عقوبت خانوں کی نظر کر دیے گئے، اور ایک وہ لوگ جو اسرائیل سے اٹھائے گئے اور غزہ میں محصور کر لیے گئے، جس پہ بمباری ہوئی، جن کی نسلوں کو ختم کرنے کے اقدامات ہوئے، جن کے گھر مسمار کر دیے گئے۔ ان لوگوں نے اپنے قیدیوں کو کس طریقے سے رکھا، اور وہ جو دنیا میں اجارہ داری قائم کرنے اور اپنے تئیں اخلاقیات کا ڈھنڈورا پیٹنے والے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، شاید دنیا کبھی تو سمجھے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔